سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی جانوں پر بد دعا نہ کرو، اپنی جانوں پر بد دعا نہ کرو، یہ سیکھو اور سکھاؤ۔ آپ بیٹھ کے سیکھ رہے ہو، سکھاؤ گھروں میں جا، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو فوراً حدیث سناؤ، دھیان سے سنو گے، یاد رکھو گے تو سنا پاؤ گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر بد دعا نہ کرو اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو اور اپنے خادم پر بد دعا نہ کرو اور اپنے اموال پر بد دعا نہ کرو، کہیں اجابت کی گھڑی سے موافق نہ ہو جائے۔ یعنی جب تم وہ بد دعا کر رہے ہو وہی قبولیت کی گھڑی نہ ہو، تو ایسا نہ کرو، اپنی جانوں کے خلاف بھی دعا نہ کرو، اولاد، غلام، اپنے مال، ان میں سے کسی چیز کے خلاف بھی دعا نہ کرو۔ اب دوسری حدیث ہے کہ 3 دعائیں بے شک مقبول ہیں، 3 دعائیں بے شک مقبول ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور ماں باپ کا اپنی اولاد کو کوسنا، ماں باپ کا اپنی اولاد کو کوسنا، یہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں آپ نے سن لی، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کے خلاف دعا نہ کرو اور 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ماں باپ کا اولاد کو کوسنا۔ اب یہ دونوں باتیں سامنے رکھو، سرکار تو سراپا رحمت ہے اپنی امت کے لیے، سرکار جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، کہیں ایسی دعائیں کر کر کے یہ ہلاک نہ ہو جائے، تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انی سألت اللہ اللہ یقبل دعاء حبیبی علی حبیبی، میں نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ کسی پیارے کی پیارے پر بد دعا قبول نہ فرما، کسی پیارے کی اس کے پیارے کے خلاف بد دعا قبول نہ فرما۔ سرکار نے فرمایا میں نے اللہ سے مانگا ہے اس کی دعا قبول نہ فرما۔ اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے، علامہ شمس الدین سخاوی علیہ رحمہ اسے لکھ کر کے فرماتے ہیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اولاد پر ماں باپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی، اولاد کے حق میں ماں باپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی۔ اب ادھر سرکار فرما رہے میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ پیارے کی پیارے کے خلاف دعا کو قبول نہ کرنا، تو اس میں کیا تطبیق ہے، دونوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اہل سنت کے امام کیا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اقول وباللہ التوفیق، میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ بد دعا 2 طور پر ہوتی ہے، بہت دھیان سے سنیں، بد دعا 2 طور پر ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ داعی یعنی دعا کرنے والے کا دل حقیقتاً اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، حقیقتاً دل نہیں چاہتا، یہاں تک کہ اگر وہ جو زبان سے نکلا اگر وہ ہو جائے تو وہ بد دعا کرنے والا ہی سخت صدمے میں گرفتار ہو۔ ماں باپ غصے میں اپنی اولاد کو کوس لیتے مگر دل سے ان کا مرنا یا تباہ ہونا نہیں چاہتے۔ اگر ایسا ہو یعنی تباہ ہو جائے، مر جائے، تو سب سے زیادہ بے چین ہونے والا ماں باپ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے پتا چلا کہ دل سے وہ نہیں چاہتا، دل حقیقتاً دل ان کی برائی نقصان نہیں چاہتا۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی قسم کی بد دعا کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی دعا کو قبول نہ کرنا، یعنی جہاں صرف زبان بول رہی ہو اور دل اس کے ساتھ نہ ہو تو اے اللہ ایسے پیارے کے خلاف اس کے پیارے کی دعا کو قبول نہ کرنا۔ سمجھ آگے نہیں ہے؟ اب دوسرا طریقہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسرا اس کے خلاف، وہ کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دعا کرنے والے کا دل حقیقتاً اس سے بیزار ہو اور اس کے اس ضرر کا خواستگار اور امیدواروں کیا اس کو یہ ہو ہی جانا چاہیے، اور یہ بات ماں باپ کو معاذ اللہ اسی وقت ہوگی جب اولاد اپنی بدبختی کی وجہ سے نافرمانی کے درجے حد سے گزر جائے، اور اس وقت ماں باپ کا دل واقعی اس کی طرف سے بالکل سیاہ ہو جائے اور بالکل محبت نام کو بھی نہ رہے بلکہ اس کی جگہ عداوت آ جائے۔ ماں باپ کی ایسی ہی بد دعا کے لیے فرمایا کہ وہ رد نہیں ہوتی۔ تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو اتنا بھی ناراض نہ کرے، یوں تو اف تک کہنے سے منع کیا گیا، مگر کوئی کر بیٹھا ہے تو جلد معافی طلب کرے، اور اتنا بھی شقاوت اور بدبختی میں نہ بڑھ جائے کہ پھر ان کے دل میں محبت نام کو بھی نہ رہے، کیونکہ ایسی گھڑی میں وہ دعا کریں گے تو پھر وہ رد ہوتی ہی نہیں، وہ قبول کر لی جاتی۔ تو سرکار کی رحمت اور شفقت بھی دیکھو، ہزاروں ماں باپ مل کر وہ شفقت اور پیار نہیں کرتے جو امام الانبیاء اپنی امت پر کرتے۔